अली। बताओ बेटा, अली। यस बोलिए। प्रॉब्लम हो रही है। कौन बताएगा हज के बारे में? हज के बारे में सर आप क्या बोल रहे थे? मेरा फिर से नेटवर्क इशू हुआ। मक्का मदीना मक्का और यही रखिए। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? आतिफ, यासिर? यस सर। चलिए ठीक है। तो फिर हज के बारे में कौन बताएगा? हज क्या होता है, क्या सुना है आपने इसके बारे में, क्या आपका एक्सपीरियंस है इसके बारे में, किसको देखा है हज करते हुए, जाते हुए? हाँ बताओ यासिर। मेरा फिर से आप कुछ बोल रहे थे तो मैं अब पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है आज। कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हो जाएगा। है हाँ, आतिफ बताइए क्या जानते हैं हज के बारे में? माइक ओपन करके। सर हज में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और खाना खाते हैं। और सिर्फ नमाज सर पढ़ते हैं और हज खाना फर्ज खाते है। फर्ज, हज फर्ज सब पर फर्ज है? सब पे फर्ज है? नहीं, फिर बड़ों किस पे पे है। फर्ज है? बड़े लोगों पे फर्ज है, बड़ों पे है। यानी अब्बू अम्मी पे फर्ज है। और सिद्रा आप बताइए, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है सब गलत है आप दोनों की, अब्दुल गनी की भी और आतिफ की भी। सिद्रा आप क्या जानती हैं हज के बारे में? सर जहाँ पर हज करने जाते हैं वहाँ पर थोड़ा घूमते हैं, खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी जगह है, जगह का नाम क्या है वो? सऊदी अरब। सऊदी अरब, ठीक है। चलिए, कुछ तो सही बताया। और कौन बताएगा हज के बारे में? सर हम बताएं? बताओ यार। सर मैं शर्जील। बताऊं? सर शर्जील। हज हमारे दादा पे था और अब हमारे मम्मी पापा पर है। मम्मी पापा ने हज कर लिया? क्या? हज कर लिया मम्मी पापा ने? नहीं सर मेरे मम्मी नहीं, पापा ने भी हज कर लिया। मम्मी पापा ने हज कर लिया तुम्हारे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे तो मामा ने भी। बहुत अच्छे, शाबाश। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके अम्मी अब्बू ने तो कब किया था, आप थे तब? पहले मेरे दादा आप दादी करेंगे, बाद में मेरे मम्मी पापा। ओके। तो इस लेसन में हम लोग हज के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, और हज के बारे में जो थोड़ी बहुत मालूमात इस लेसन में आपको दी जाएगी कि हज क्या होता है, कहाँ जाया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, थोड़ी थोड़ी मालूमात इसके बारे में आपको इसके अंदर आपको इस लेसन में बताएंगे। चलिए आतिफ, रीडिंग स्टार्ट कीजिए लेसन। हज आज जब इस स्कूल से लौटा तो अम्मी जान ने कहा खजूरें खाने को दे और गले गिलास से में गिलास में पानी दिया और हिदायत फरमाई के इसे खड़े हो कर और किबले की तरफ मना कर मुंह करके पियो। मैंने ताज्जुब से पूछा
تعجب سے پوچھا آخر کیوں پانی ہے کہ آخر کیسا پانی ہے کیسا پانی ہے کھڑے ہو کر پینے کے لیے کیوں رہے ہو کے لیے کہہ رہی ہے. امی جان نے کہا مصداق اور یسنا جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ دیکھیے گا، کرسر میں ریڈ کلر کا وہاں پہ ہے، جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہاں دیکھیے گا. سب کیوں چلو. یہ زمزم کا پانی ہے. نانی امی حج کرنے گئی تھی. وہ کھجوریں اور زمزم کا پانی لائی ہے. ویری گڈ. زمزم کا پانی بڑا بابرکت ہوتا ہے. اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ویری گڈ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے. چلیے ٹھیک ہے. تو اس لیسن میں ہم حج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایسی بتا دوں کہ حج جو ہے جیسا عاطف نے بتایا ہر کسی پر فرض ہے. ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، صرف اس انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ یہاں سے لے کر کے مکہ تک، سعودیہ تک، وہاں تک جا سکے اور وہاں پہ حج کو پرفارم کر کے واپس آ سکے. اس شخص پہ صرف حج فرض ہوتا ہے. اور حج میں ہوتا کیا ہے، آپ نے اسلام کے 5 پلرز پڑھے ہوں گے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اسی میں ایک پلر آپ نے پڑھا ہوگا حج. تو حج بھی اسلام کا ایک پلر ہے، ایک رکن ہے، ایک پارٹ ہے. اس کے اندر یہاں سے اور دنیا کے الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ کنٹریز سے لوگ مکہ کے اندر جاتے ہیں. مکہ جو کہ سعودی عرب کے اندر ہے، اس مکہ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ حج کا کچھ طریقے ہیں جس کے اندر طواف کیا جاتا ہے. کعبہ آپ نے بلیک کلر کی بلڈنگ چھوٹی سی دیکھا ہوگا جس کو کعبہ ہم کہتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ قربانی کرتے ہیں. سر وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بالکل صحیح. تو اسی گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اس کے طواف وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ جو سارا کام ہوتا ہے جو میں نے بتایا، وہاں کا طواف کرنا، وہاں پہ نماز پڑھنا، وہاں پہ جو ہے ایک مزدلفہ ہے وہاں پہ جا کے ٹھہرنا، اور جو ہے عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرنا، یہ سارا جو کام ہوتا ہے ایک سیکوینس سے کیا جاتا ہے، ایک طریقے سے کیا جاتا ہے، اسی کو ہم حج کہتے ہیں. اور ہر وہ انسان جو مالدار ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کر کے وزٹ کر کے آ سکتا ہے، اس کے اوپر یہ حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے. کسی نے زندگی میں ایک بار کر لیا تو وہ اس کے طرف سے ادا ہو جائے گا. اسی کے بارے میں ہم اس لیسن کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. تو عاطف نے پہلا پیراگراف پڑھا. اس پیراگراف میں کیا ہے کہ اسٹارٹنگ سے دیکھیے، جب اسکول سے لوٹا، ایک بچے کی کہانی ہے. وہ بول رہا ہے کہ جب میں اسکول سے واپس آیا، یہ اس وقت کی کہانی ہے جب اسکول کھلے رہتے تھے. آج تو آپ لوگ گھر پہ ہی بیٹھے بیٹھے اسکول چلتا ہے آپ لوگوں کا. تو اسکول سے جب یہ واپس آیا تو امی جان نے، اس کی والدہ نے، اس کی امی نے، مدر نے اس کو کھجور دی کھانے کو اور گلاس میں پانی دیا. اور اس کو کیا کہا، اس سے کہا کہ اس پانی کو کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے پینا. جس طرح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرف جو ہے منہ کر کے اس پانی کو پینا. اس کی امی نے اس کو ایسا کہا. تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تعجب سے پوچھا. تو بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیسا پانی ہے کہ تو کیسا پانی ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کے لیے کہہ رہی ہیں. پانی کیسے پیا جاتا ہے؟ بیٹھ کے، کھڑے ہو کے؟ بیٹھ کے. ہاں، پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیا جاتا ہے. لیکن اس کی امی نے جب وہ والا پانی دیتے ہوئے کہا کہ کھڑے ہو کر پیو، تو اس کو تعجب ہوا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں امی کہ کھڑے ہو کر پیو، یہ کون سا پانی ہے؟ تو امی جان نے اسے بتایا، کہا یہ زمزم کا پانی ہے. زمزم کا پانی پیا آپ لوگوں نے؟ ویری گڈ. تو زمزم کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں. کیسے پیتے ہیں زمزم کا پانی؟ کھڑے ہو کے. ہاں، باقی سب پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، لیکن جو زمزم کا پانی جو سعودی عرب سے لایا جاتا ہے، کعبہ مکہ سے لایا جاتا ہے،
ہاں اور کعبے کی طرف مکرا, بالکل صحیح آپ نے بتایا. تو زمزم کا پانی ہے. نانی اما حج کرنے گئی تھی, تو بچے کی جو نانی تھی یعنی بچے کی امی کی جو امی تھی وہ حج کرنے گئی تھی, وہ کھجور اور زمزم کا پانی لائی. وہاں سے کعبے مکہ کے پاس جو ہے زمزم کا کنواں ہے, وہاں سے وہ جو ہے زمزم کا پانی اور وہیں سے کھجور لے کر کے آئیں گی. زمزم کا پانی بڑا بابرکت ہے, بہت زیادہ بینیفٹ والا ہے, بہت زیادہ فائدے والا ہے. اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, انسان کی اس سے بہت ساری بیماریاں پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے, کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے, اس لیے ہم لوگ بھی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہی پیتے ہیں. تو یہ اس کی امی نے ان کو بتایا. چلو عبد الغنی آگے پڑھو, آگے کیا بتا رہے ہیں. اور عبد الغنی, عبد الغنی اس کے بعد کریے گا بیٹا انشاءاللہ. عبد الغنی پڑھو بیٹا. عبد الغنی کہاں ہو؟ یس سر. پڑھیے, ریڈنگ کریے آگے. سر کہاں سے؟ میں سے. ہاں. میں نے امی جان سے پوچھا یہ حج کیا چیز ہے؟ ہوتی ہے؟ امی جان نے فرمایا بیٹے حج اسلام کا پانچواں رکن ہے. حج کے معنی ہے زیارت کا. بک میں دیکھیے یاسر بیٹا, بک میں دیکھیے. میں سر آپ کی اسکرین میں دیکھ رہا ہوں ڈاٹ. ٹھیک ہے, اگر بک ہے تو بک میں دیکھیے, آنکھوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہے. چلو چلو پڑھو عبد الغنی. 8 سے 13 ذی الحجہ کے درمیان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے عرفات میں ٹھہرنے اور کچھ مخصوص عبادات انجام دینے کو حج کہتے ہیں. چلو آگے. عاقل بالغ اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب بچے کو اس کی امی نے بتایا کہ اس کی نانی حج کر کے آئی ہیں, تو بچے نے فوراً سوال پوچھا. میں نے امی جان سے پوچھا حج یہ حج کیا چیز ہے؟ اسے سمجھ میں آیا کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو ہم فوراً اپنے بڑوں سے کیا کریں؟ پوچھیں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈر کے نہ پوچھیں یا آپ کاہلی میں نہ پوچھیں. جب بھی کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے خود سے کچھ بھی فیصلہ نہ کریں, بلکہ اپنے بڑوں سے اس کے بارے میں پوچھیں. تو اس بچے کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس نے فوراً امی سے پوچھا یہ حج کیا چیز ہے؟ حج کا نام تو پہلی بار سنا ہے میں نے, یہ حج کیا ہوتا ہے؟ تو امی نے فرمایا, یعنی اس کی والدہ نے, امی نے بتایا بیٹے حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اسلام کے کتنے پلرس ہیں ٹوٹل؟ 5. کون کون بتائے, کون کون سے؟ زکوٰۃ, نماز, حج اور روزہ, اور ایک اور شہادت, گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کو شہادت. 3 روزہ, 4 زکوٰۃ, زکوٰۃ, 5 اور 5واں حج.
ٹھیک ہے. تو یہ 5واں رکن ہے اسلام کا, یعنی یہ بیسک ہے, یعنی بغیر اس کے اپنے آپ کو اسلام میں اسلام والا کہنا یا مسلمان کہنا آدمی نہیں کہہ سکتا جب ان 5 چیزوں کو نہ فالو کرتا ہو, یعنی اس کا اسلام کمزور ہو جائے گا اور ڈھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے. اب حج کے معنی کیا ہے؟ اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو حج کے معنی ہوتے ہیں زیارت کا ارادہ کرنا, کہیں وزٹ کرنے کا, زیارت کرنے کا, کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کرنا. 8 سے 13 ذی الحجہ کے درمیان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے. عربی مہینہ جیسے آپ کے انگلش کے مہینے ہوتے ہیں جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, اسی طرح عربی کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ محرم, صفر, ربیع الاول, اس طرح کے 12 مہینے. کسی کو یاد ہے عربی کے مہینے؟ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ. کسی کو یاد ہے؟ چلیے, تو حج یہ جو عربی کے الگ مہینے ہوتے ہیں, 12 مہینے ہوتے ہیں عربی کے بھی. تو عربی کا جو ذی الحجہ والا مہینہ ہے, ذی الحجہ کے نام سے جو مہینہ ہے جو آنے والا ہے بس 5-6 دن میں, 5-6 دن کے بعد اسٹارٹ ہو جائے گا. تو عربی کا ذی الحجہ کے مہینے کی 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کے تک جو ہے 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے, یعنی خانہ کعبہ کا چکر لگایا جاتا ہے. عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے وہیں مکہ کے اندر, اس عرفات کے میدان میں جایا جاتا ہے, وہاں ٹھہرا جاتا ہے اور کچھ مخصوص عبادات انجام دی, اور کچھ الگ الگ طرح کی عبادات انجام دی جاتی ہیں, اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے حج کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے خانہ کعبہ کی زیارت, عرفات میں ٹھہرنا اور کچھ عبادات, مخصوص عبادات کے انجام دینے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حج. حج کہتے ہیں. یاسر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, آپ صرف ادھر ادھر دیکھے جا رہے ہیں, کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں, بک میں نہ دیکھ رہے ہیں, نہ اسکرین. اوکے سر, کچھ تو ادھر ادھر چل رہا ہے, کچھ گیم چل رہا ہے, کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ ٹی وی چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے پتہ نہیں. نو یہاں پر نو ٹی نو وی نو نہیں ہے سر. اچھا, تو ٹھیک ہے, تو ادھر دیکھیے نا, آپ ایسے ڈسٹرب ہوتا ہوں نا میں سوچتا ہوں پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے. مصداق سمجھ میں آئے بات؟ ہاں, میں ایسے ٹھیک کر رہا تھا, ایسے چارجر خراب ہو گیا تھا. اچھا, تو اس کو ہم حج کہتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہر عاقل, بالغ اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. تو کہہ رہے ہیں عاقل کہا جاتا ہے جو عقل رکھتا ہو, جس کے پاس عقل ہو. جو پاگل ہو اس کو عاقل نہیں کہا جاتا. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص عقل مند ہے, یعنی عقل رکھتا ہے, دماغ اور مائنڈ اس کے پاس ہے, صحیح کام کرتا ہے, اور بالغ ہے, یعنی وہ اڈلٹ ہو گیا ہے, بڑا ہو گیا ہے, 17, 18, 16 سال کا ہو گیا ہے, اور استطاعت رکھتا ہے, یہ جو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ وہ کعبہ جانے کا اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ حج کے مہینے میں کعبہ جا کر کے وہاں سے واپس آ سکے, یعنی امیر ہے اگر اتنا زیادہ. تو اگر ایسا شخص کوئی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کے لیے حج کرنا فرض ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے, لازم ہے. چلو شرجیل, تمہیں بڑا آگے پڑھیے, چلو پڑھو. میں نے پوچھا حج میں کیا کیا جاتا ہے؟ امی جان نے فرمایا حج کے ارکان دو ہیں, ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا. ہاں, مکہ سے پیدا رہ کلو 15 کلومیٹر دور تو عرفات کے میدان کو کہتے ہیں, اسے وقوف عرفات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی کو 10 ذی منع الحجہ, سے 10 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو مینا سے مکہ آ کر جانے خانہ کعبہ کعبہ کا تحفہ چکر کرتے ہیں. اسے تحفہ زیارت کہتے ہیں. طواف زیارت کہتے ہیں, طواف زیارت کہتے ہیں. زیارت کہتے ہیں. ان کے علامنا میں قیام کرتے ہیں, کے درمیان سیر کرتے ہیں.
जुमरात पर कंकड़ या मारते हैं और कुर्बानी करते हैं, यह सब मसनून है। ठीक है, बच्चे ने आगे पूछा कि मैंने पूछा हज में क्या क्या करते हैं, क्या किया जाता है, यानी जब हम हज करने जाते हैं तो वहां पे हम क्या क्या करते हैं। तो अम्मी जान ने फरमाया कि हज के अरकान 2 हैं, इनके बगैर हज अदा नहीं होता। यानी 2 तरह की चीजें हैं जो करना कंपलसरी है हज के अंदर, अगर इनमें से कोई चीज छूट गई तो आपका हज नहीं होगा। नंबर 1 क्या चीज है, मक्का से 15 किलोमीटर दूर अरफात के मैदान में 9 जिलहिज्जा को ठहरते हैं, इसे वकूफ अरफात कहते हैं। मक्का से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरफात का एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा फील्ड है, उसके अंदर 9 जिलहिज्जा को ठहरा जाता है, वहां जाके रुका जाता है 9 जिलहिज्जा को। ये कंपलसरी है, हर किसी के लिए रुकना जरूरी है, 9 तारीख को जिलहिज्जा की वहां पे रुकना जरूरी है। इसको क्या कहा जाता है, वकूफ अरफात। तो वकूफ अरफात जरूरी है, कंपलसरी है हज के अंदर। और दूसरी क्या चीज जरूरी है, 10 जिलहिज्जा को मिना से मक्का आकर खाना काबा का तवाफ करना, यानी चक्कर लगाना, ये भी जरूरी है। यानी 10 तारीख को जिलहिज्जा की मीना, जिस दिन हमारी बकरीद होती है, ये वही दिन होता है जिस दिन 10 तारीख को हमारी बकरीद होती है जो आने वाली है। तो बकरीद वाले दिन, जिलहिज्जा वाले दिन मक्का आकर काबे का तवाफ करते हैं और इसे तवाफ ज़ियारत कहते हैं। ये 2 काम बिल्कुल कंपलसरी है करना हज के अंदर। और इसके अलावा मीना में क़याम करते हैं, सफा मरवा पहाड़ी के दरमियान सई करते हैं, सई करना मतलब दौड़ते हैं, जमरात पर कंकरियां मारते हैं, एक बहुत बड़ा सा पत्थर बना हुआ है जमरात जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर 7 बार कंकड़ी मारा जाता है, और कुर्बानी करते हैं। ये सब मसनून है, यानी ये सब काम भी किए जाते हैं। और ऊपर जो 2 काम बताया वो तो बिल्कुल कंपलसरी है, बगैर उसके हज हो ही नहीं सकता। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हज क्या होता है, या जमजम का पानी। सबसे पहले हमने पढ़ा जमजम का पानी और खजूर कहाँ से आता है, खास तौर से एक हमारे लिए। तो इसका जब हमने पढ़ा हज किसे कहते हैं, तो बताया कि खाना काबा की ज़ियारत, अरफात में ठहरने और कुछ मखसूस काम को हज कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि हज किस पर फर्ज है, तो हर वो अक्लमंद शख्स जो बालिग हो, अडल्ट हो, बड़ा हो और इतना पैसा उसके पास हो कि वो काबा जा करके हज करके वापस आ सके, उसके ऊपर हज फर्ज है। और फिर आगे हमने पढ़ा कि हज के अंदर कौन सी चीज फर्ज है, कंपलसरी है। तो 2 रुकन बताए हज के, एक तो अरफात के मैदान में ठहरना, वकूफ अरफात जिसको कहा जाता है, और दूसरा 10 जिलहिज्जा को मिना से आकर खाना काबा का तवाफ करना। ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें हमने पढ़ी, इसको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल उसके आगे स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके बारे में आज के बारे में आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके चलिए सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अली, बड़े जोश में हो, एकदम फॉर्म में हो, क्या बात है? तो ज्यादा नाश्ता अच्छा सा कर लिया लग रहा है आज। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मजे में रहो, मजे में रहो। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुम लोगों की आपस में एक दूसरे से दोस्ती हो गई? क्लास 4th के बच्चों की आपस में एक दूसरे से दोस्ती हो गई? नहीं हुई है? यासिर मिज़दाक को जानते हो? सर क्लास 4 में आकर ही पता चला। क्लास 4 में आकर पता। शर्जील, तुम यासिर को जानते हो? सर मैं नहीं जानता। तुम भी नहीं जानते। और तुम शर्जील को जानते हो मिसाक? नो सर। चलो किसी दिन एक क्लास तुम लोग की दोस्ती की रख देंगे, तुम लोग आपस में बात करते रहना, मैं हट जाऊंगा बीच में से। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।